السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہمارے سامنے ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، ہرگز آپ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں، یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر چلنے لگیں۔ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ، یہود اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک یہود کے دین پر نہ چلا جائے، اور نصارہ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین کی مکمل پیروی اختیار نہ کر لی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت بعید ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں۔ جب آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے، ناممکن ہے، تو یہود و نصارہ کا راضی ہونا بھی ناممکن ہے۔ آگے دیکھیے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے بے شک سیدھی راہ تو وہ ہے جس کو اللہ بتائے کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ یعنی یہودیت عیسائیت ناموں میں نہیں، بات یہ ہے کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس وقت ہدایت کا راستہ ہے اور یہ سیدھی راہ ہے، تو حقیقت میں وہی سیدھی راہ ہے، اسی کی اتباع ہم کریں گے۔ ہم کسی کے کہنے پر کیوں یا کسی کو راضی کرنے کے لیے کیوں کسی کے دین کی پیروی کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بالفرض، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، یعنی یہود و نصارہ کے جو غلط خیالات ہیں، جن کو وہ اپنا دین بتلاتے ہیں، اپنا مذہب بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تحریف ہو کر، تبدیل ہو کر، مسخ ہو کر، وہ اب صرف خواہشات کا ایک مجموعہ رہ گیا ہے، اور ان کے غلط خیالات کی ایک ترجمانی رہ گیا ہے، دین حق نہیں رہا۔ تو ان کی خواہشات کی پیروی سے مراد ان کے دین، جس کو یہ اپنا مذہب بتلاتے ہیں، اس کی پیروی اگر آپ کریں گے، اور بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اور علم بھی علم قطعی جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس آ چکا، یہ وحی آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے خواہشات کی، یعنی ان کے دین کی پیروی کریں گے، العیاذ باللہ، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بچانے کے لیے نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود یا نصارہ کی خواہشات کی اتباع کرنا محال ہے۔ محال اس وجہ سے، اور یعنی ناممکن اس وجہ سے کہ آپ کے پاس علم یقینی آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی الہی آ چکی ہے۔ جب یہ ناممکن ہے تو پھر یہ بھی ناممکن ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ سے بچانے کے لیے آپ کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی لازم آتی ہے ان کی خواہشات کی اتباع سے، اور ان کی خواہشات کی اتباع لازم آتی ہے ان کے دین کی پیروی سے، اور ان کے دین کی پیروی لازم آتی ہے ان کے راضی ہونے سے۔ تو یہ ساری چیزیں محال ہیں۔ لازم کے باطل کرنے سے ملزوم کا ابطال کیا گیا ہے، اس کو باطل کیا گیا ہے۔ یہ بھی منطق کا ایک طریقہ ہے کہ جو چیز لازم آ رہی ہے، جو کسی چیز پر موقوف ہے کہ یوں کرو تو یوں ہوگا، اگر وہ لازم محال ہے، لازم اس لیے محال ہے، آخری لازم ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ یہ اس لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ کی رضا اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی آپ پر راضی اور خوش ہونے کا آپ کو مل چکا ہے ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پکا وعدہ مل چکا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑے، یہ محال ہے۔ تو اس سے پچھلی بات بھی محال ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرنا یہ نتیجہ تھا ان کو ان کے دین پر چلنے کا، اور ان کے دین پر چلنا نتیجہ تھا ان کو راضی کرنے کی کوشش کا۔
تو یہ سارے لازم اپنے ملزوم سمیت اس طرح محال ہوتے جائیں گے. یہ استدلال ہے قرآن مجید کا، اور یہ وہ قیاس ہے جس میں ملزوم لازم کے باطل ہونے سے ملزوم کا باطل ہونا ثابت کیا جاتا ہے. یہاں قرآن مجید نے اس آیت شریفہ میں، یہ آیت نمبر 120 ہے، عموماً یہود و نصارہ کے جو افراد ہیں ان کی ایک حالت بتائی ہے اور اس کی مذمت کی ہے کہ یہ لوگ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ آپ کو اپنی خواہشات پر چلانا چاہتے ہیں. اب قرآن مجید نے اپنے اسلوب کے مطابق اگلی آیت میں ان انصاف پسند یہود و نصارہ کا تذکرہ بھی کیا جو ایسے نہیں ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. یعنی یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ جو اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق کیا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنا اور نتیجے پر پہنچ کر پھر اس نتیجے کو اپنے عمل میں لانا. یہ حق جو ادا کرتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس نبی پر. ومن یکفر بہ، اور جو ان کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہی حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں. اس میں ان انصاف پسند اہل کتاب کا ذکر ہے جو اپنی کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. ناظرین، یہاں تک 121 آیات ہو گئی سورۃ البقرہ کی. مزید اگلی تفسیر کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.